بسم اللہ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله العلي العظيم. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، ابھی آپ کافی دیر سے نعت خوانی اور کافی اچھی تقریر سماعت فرما رہے تھے. ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس جلسے کے اندر جو ہم لوگوں نے شرکت کی ہے اور جو قیمتی باتیں ہم سب کو سننے کو ملی ہیں، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں، نہ میری زبان میں اتنی طاقت اور قوت ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع اور لمبا چوڑا ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کر سکوں. بہرحال کافی اچھے انداز میں آپ لوگوں نے وارثین انبیاء کے زبان سے، نبی کے وارثوں کے زبان سے پیاری پیاری حدیثیں اور کافی اچھی باتیں سننے کو ملی. لوگوں کے لیے بیان کرنا آسان ہے، آپ لوگوں کے لیے سننا آسان ہے، لیکن ہم سب کے لیے نبھانا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، یہ قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جس آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. 6666 آیتیں قرآن کے اندر ہے. ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے. فلاح و بہبود اور کامیابی کی منزلیں ہر ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں کیا بتایا جائے، ہم لوگ دینی تعلیم سے اتنے دور ہو گئے، کیا بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے. ہم لوگوں نے بس اتنا سمجھ لیا کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. ہر آیت کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، کامیابی کی منزل اللہ نے ہر آیت کے اندر رکھ دی. لیکن آج تک میرے اور آپ کے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ واقعی قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے. ہم خود اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کہاں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا اس دنیا کے اندر ایسے بنوا رکھی ہے کہ کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت بھیجتا ہے، کسی کو اسپتال میں ڈال دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے تخت شہنشاہی پر بٹھا دیتا ہے. تو کبھی وہی اللہ لوگوں سے گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے. خدا نے تو اپنی خدائی ایسے منوا رکھی ہے. لیکن جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے. میں اپنے اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، میں اس اللہ والے کی بات کر رہا ہوں جن کو ہر طبقے کے لوگ مانتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ آیا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سانس حرام گیا. یعنی جس سانس کے اندر مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، وہ فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہوگی. یہ انسان کا سانس رکتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو ہر سانس کے آنے
کے شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے. لیکن آج کل تو بھی نہیں ملا ہے. پہلے زمانے میں لوگ راستہ پکڑ کے چلتے تھے, ٹھوکر لگتی تھی, منہ سے دعائیں نکلتی تھی, سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ جاری ہوا کرتے تھے. آج معاملہ بالکل الٹا ہو چکا ہے. آج کے اس پرفتن دور میں, آج کے اس پرآشوب ماحول میں اگر کوئی شخص راستہ پکڑ کے چل رہا ہے, راستے میں ٹھوکر لگ گئی تو بلا وجہ آج منہ سے گالیاں نکلتی ہیں. اسی کے بارے میں منصور کہتا ہے, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو, ہم پر آگے کو رہے اور دیکھ رہے پیچھے مڑ کر تو ٹھوکر کھا کر گریں گے اور کیا ہوگا. جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں, قیمتی بنائیں. انسان کی دنیا کی زندگی بہت بڑی چیز ہے اور ہم لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ نے ایمان والے کے مقام اور مرتبے کو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑا کر دیا ہے. میرا عقیدہ ہے ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ حج کرے, نہ زکات دے, ہر گناہ اس کے اندر ہو, ہر برائی اس کے اندر ہو, پھر بھی میرے اللہ کا پیارا بندہ ہے. کیونکہ اگر وہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے, ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھو, ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھو, لوہا پیتل چاندی تانبا انسان و جنات, ارے دنیا کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو, ایک چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے دوسرے میں ڈالو, پھر اس کو وزن کرو. تو اس نبی کا فرمان ہے جس کے لیے اللہ نے زمین بنائی, جس کے صدقے میں آسمان کو بلندی ملی, جس کے صدقے میں زمین کو پستی ملی, جس کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی, جس کے صدقے میں لوط کو حکمت ملی, جس کے صدقے میں سلیمان کو سلطنت ملی, جس کے صدقے میں ابراہیم کو خلت ملی, جس کے صدقے میں اسماعیل کو ذبح ایثار ملا, ارے جس کے صدقے میں ہماری زندگی ملی, اس نبی کا فرمان ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ لا الہ الا اللہ والا پڑھا سب کو ہوا نہ. ہم اپنی قیمت سمجھتے نہیں. حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى لا يبقى رجل يقول لا الہ الا اللہ. جب تک اس روئے زمین پر, جب تک اس دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود رہے گا, اللہ دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا سارا نظام ہماری برکت سے چل رہا ہے. ہم اس نبی کی امتیں ہیں, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے بارے میں یہ فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاک. اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو میں آسمان کو ہی پیدا نہیں کرتا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ حضرات کو. آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ. یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا خمیری, بہت مشہور و معروف واقعہ. اس کا بیٹا یسرب میں شکار کرنے کو آیا اور لوگوں نے اسے قتل کر دیا. تبا کے پاس خبر پہنچی, اس نے اپنی فوج لی اور مدینے پہ چڑھائی کر دی کہ میں جا رہا ہوں مدینے کو سب ہستی سے مٹا دوں گا, میں مدینے کو ختم کر دوں گا. اس نیت سے, اس ارادے سے اپنا سارا لشکر لے کر کے مدینہ پہنچا. دوپہر کا وقت ہے, کہا یسرب والوں باہر نکلو, میں تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا, میں تمہیں سب ہستی سے مٹانے کے لیے آیا. جو ذمہ دار لوگ تھے باہر نکلے, کچھ جھڑپیں ہوئی, کچھ بحث و مباحثہ ہوا. جب شام ہو گئی تو شام کو اس طوفان نے اس مدینے کے ارد گرد اپنا خیمہ لگایا اور اپنے فوجوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا. جب شام ہو گئی تو کیا دیکھ رہا ہے کہ مدینے کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر کے آ رہے ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا, بڑا حیران پریشان ہو, کہنے لگا تم عجیب آدمی ہو, میں تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا, میں تمہیں سب ہستی سے مٹانے کے لیے آیا اور تم مجھے کھانا لا کر دے رہے ہو. تو مدینے کے لوگوں نے کہا واقعی تم مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن ہے تو مہمان, ہے تو مسافر, کھانا کہاں سے کھائے گا. اس بستی کی فطرت میں اللہ نے پہلے سے مہمان نوازی رکھی ہے. اس کے بعد جب یہ بات اس کے پاس پہنچی تو کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی. صبح ہوئی, اپنے علماء کے پاس گیا, علماء اس کے یہودی ہیں, جا کر کہا ایسی ایسی بات ہے, میں ان سے جنگ کرنے کے لیے گیا اور مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں, مجھے اس طرح سے معاملات کر رہے ہیں, ان کے اخلاق اچھے ہیں, ان کا کردار اچھا ہے. تو یہودی علماء نے کتابیں کھولی اور کھول کر کے فرمائی اس بستی کو تو ختم نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس بستی کے اندر اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے. بہت ساری باتیں ہوئی, بہت بحث و مباحثہ ہوا. اس کے بعد سب سے اخیر میں اس طوفان نے اس مدینے کے اندر ایک شاندار بلڈنگ تعمیر کروایا اور شاندار مکان تعمیر کروانے کے بعد سردار کو بلا کے چابی اس کے حوالے کی اور
کہا یہ مقام تبا کا نہیں، اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے۔ باقاعدہ خط لکھا، وصیت نامہ لکھا، یہ خط یہ وصیت نامہ یہ چابی تیری نسل میں چلتی رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچی۔ اے مسلمانوں، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ میرے آقا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے، لیکن نہیں، بلکہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب مکہ فتح کر کے جا رہے تھے، جس اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے اس اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا یہ اونٹنی من جانب اللہ ہے، جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہی نبی کا قیام گاہ ہوگا۔ بالآخر اونٹنی چلتے چلتے اسی مکان پہ جا کر ڈیرا ڈال دیا۔ جیسے اونٹنی بیٹھی، اللہ کے نبی نے کہا تبا کا خط لے کر کے آؤ۔ مدینے کے لوگ پکار اٹھے، واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین پہاڑوں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بحر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب ممبر کے مصلی چاروں میں سنا ہم نے تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنی قیمت کو ہم نے آج تک نہیں جانا، ہم نے آج تک نہیں پہچانا، ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں تو آج حدیث مفت مل رہی ہے، آج تو گھر گھر جا کر کے علماء نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے لمبے سفر طے کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہیں پتا چلا کسی کے پاس ایک حدیث ہے، ایک نے اونٹنی خریدی، جا کر 1 مہینے کا سفر کیا، دروازے کے پاس پہنچا، کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے، کہا جابر ہوں۔ آپ جانتے ہیں جابر کون ہے؟ جابر بن عبداللہ بن حرام کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن حرام آپ جانتے کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، مگر جابر تیرے والد سے اللہ نے آمنے سامنے بات کی ہے، اس لیے کہ شہید ہو گئے تھے، 6 بیٹیاں چھوڑ کے جہاد میں چلے گئے تھے، انہی کا بیٹا جابر بن عبداللہ جو اپنے 6 بہنوں کی پرورش کرتا تھا، نبی کے ساتھ جہاد جاتا تھا، آج 1 مہینے کا سفر کر کے دروازے کے پاس پہنچا ہے، کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے، کہا جابر ہوں۔ کہا کس لیے تشریف لائے ہیں؟ مجھے بلا لیتے۔ کہا سنا نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، خدا کے واسطے حدیث مجھے سنا دیجئے۔ اے مسلمانوں دیکھو حدیث کے پہاڑ بیٹھے ہیں، کون جا کے سیکھتا ہے، کون واپس آ کے سیکھتا ہے، کون اپنے گاڑی کا پیٹرول ختم کرتا ہے۔ صحابہ علم سیکھتے تھے، 400 صحابہ صبح کے چبوترے پر بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، نبی کی زبان سے کچھ نکلے گا، علم پڑھ کر ہم سیکھیں گے۔ ارے رستوں میں بے ہوش رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ ہے، خدا کی قسم وہ مرغی کا دورہ نہیں، وہ بھوک ہوتی تھی، اور اس بھوک میں رہ کر ابو ہریرہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے۔ حدیث میں تو جب علماء کو ان مدارس کے چندے کے خاطر در بدر جاتے دیکھتا ہوں تو دل سے آہیں نکلتی ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کتنی پریشانیاں سہ سہ کر، کیا ان کی صحتیں نہیں ہیں، کیا ان کی جوانیاں نہیں ہیں، یہ سب کچھ کر سکیں، لیکن مسلمانوں کہیں اللہ کا قرآن مسلمانوں سے بالکل نہ نکل جائے۔ ایک گلی میں کھڑے ہو جائیں، قرآن پڑھنے والا ایک شخص نہیں ملے گا، محلوں میں چل جائیں، قرآن سمجھنے والا ایک شخص نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی نے تیر کھا کے قرآن پہنچایا، ہمارے نبی نے پتھر کھا کے قرآن پہنچایا، ہمارے نبی نے اپنے پاؤں پہ غرم ڈلوا ڈلوا کر قرآن پہنچایا۔ اللہ ان علماء کے مراتب اونچے گے، ہمارے سامنے جھولیاں پھیلا کر چندے کرتے ہیں، ہمارے تانے سنتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کی حدیثیں سناتے ہیں، وہی قرآن کے الفاظ سناتے ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک کو جو سرما بنائے گا اس کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر زندہ کریں گے، دین سے وابستگی اختیار کریں گے، اور دینی تعلیم کے ماحول میں رہ کر کے جب زندگی گزاریں گے تو زندگی کے اندر نور پیدا ہوگا، زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کی زندگی ہم بارہا سنتے ہیں لامحدود ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس میں بھی کامیاب کر کے دکھلائیں گے، لیکن شرط وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے ایمان کو پختہ بنانا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں عزت اور شرافت حاصل ہوگی، کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی، اور دنیا میں ہم کہیں بھی جائیں گے انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم پر چھوڑے گی۔ ہر کام کے لیے محنت شرط ہے، جب تک محنت نہیں کریں گے کوئی چیز ہمیں بغیر بیٹھے حاصل، گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتی۔
ایک واقعہ سناتا ہوں آپ حضرات کو ایمان کے اوپر. ایک راجہ دیوان کافر بادشاہ تھا, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا. مسلمان کیوں ہوا, کیسے ہوا؟ وہ لوگ جو عرب سے آتے تھے سمندری علاقوں سے تجارت کرنے کے لیے, تو ان لوگوں نے اپنی تجارت میں اپنا نقصان اٹھایا, لیکن کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. آج تو نماز پڑھنے والے بھی کروڑوں ہیں, حج کرنے والے بھی کروڑوں ہیں, زکات دینے والوں کی بھی بہت لمبی تعداد ہے, لیکن اخلاق کی جو سڑک ہے نا بالکل خالی پڑی, اس پہ کوئی چل ہی نہیں رہا ہے. جس سے دین پھیلا ہے, جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں اس پر کوئی چل نہیں رہا ہے. اس طریقے سے سارے لوگ اچھے ہیں, لیکن جب معاملے کی باری آتی ہے, جب ہمارا معاملات کسی سے ہوتا ہے, ہمارا لین دین کسی کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس وقت ہم دھوکہ دینے میں, ہم جھوٹ بولنے میں, فریب کرنے میں سب سے آگے دکھائی دیا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے, اور سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہوگا, اپنے کردار کو صحیح کرنا ہوگا, تب جا کر کے ہمیں ہماری بات قوم کے اوپر اثر کرے گی, لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو ان لوگوں نے اپنی تجارت میں اپنا نقصان اٹھایا, لیکن کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. اس پر راجہ کا بیٹا مسلمان ہو گیا. اب اس کو بڑی فکر ہو گئی, ہمارے گھر میں دین آ گیا, ہمارے گھر میں ایمان آ گیا. اس نے خدا جانے ہندوؤں کے پنڈتوں کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ اپنا دین سمجھاؤ, اپنا ایمان سمجھاؤ. یہ تو بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے کہ راجہ کا بیٹا مسلمان ہو گیا, یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے. دعا یہ کہنے لگے, دیکھو اگر تیرا بیٹا مسلمان رہا تو اس کی برکت سے تیرا پورا گھر دیندار بنے گا, پورا گھر مسلمان ہوگا. اس لیے میں ترکیب بتاتا ہوں, یہ مر جائے تو اچھا ہے. کتنا ہو نافرمان بیٹا ہو, باپ چاہے گا کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے مر جائے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو دوسرے نے کہا اگر تم مسلمان ہے, واقعی تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, تو ہم تیرے ایمان کا اندازہ اس وقت لگائیں گے, اس پورے مجمع کے سامنے ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے ہیں, اور اس لوہے کو 5 منٹ اپنے سینے سے لگا کر کے دکھاؤ. اب اس لڑکے کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے پہلے, وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم پیسوں کے پیچھے بک جاتے ہیں. ہم تو چند پیسوں, چند سکوں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر لیا کر لیتے ہیں. لیکن صحابہ کا ایمان, اور جو ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے, ان کا ایمان ہماری طرح نہیں تھا. وہ تو یہ کہتے تھے بوٹیاں اڑا سکتے ہو, قیمہ بنا سکتے ہو, پر خدا کی دی ہوئی ایمان کی دولت دل سے نہیں نکال سکتے. صاف صاف ان لوگوں کا اعلان تھا. اس لیے دولت ان کے سامنے کچھ نہیں تھی, دنیا کا جھمیلا ان کے سامنے کچھ نہیں تھا. انہیں تو بس ایمان پسند تھا, اور ان کو پتا تھا ایمان ایسی چیز ہے, ایمان اتنا مضبوط سرمایہ ہے, اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا, وہی قبر جس کو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے, ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی. پلسرات میں اللہ بجلی کی طرف پار کرے گا, اور ایمان ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی داخلہ نصیب فرمائے گا. تو فرمایا اس پورے مجمع کے سامنے اس لوہے کو 5 منٹ اپنے سینے سے لگا کر دکھاؤ. معصوم لڑکا ڈر گیا, گھبرا گیا, الہی اب میں چل جاؤں گا, ابھی آگ مجھ کو جلا دے گی, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے تیری توحید کو اونچا کرنے کے لیے جو کلمہ پڑھا ہے, تیرے نبی کے پرچم کو عام کرنے کے لیے جو میں نے دل کے اندر اس کلمے کو اتارا ہے, مجھے نہیں لگتا یہ دنیا کی آگ مجھے جلائے گی. لکھا تاریخ کی کتابوں میں, جب لوہا گرم کر کے بالکل ڈال کر کے اس لڑکے کے سامنے لایا گیا, خدا کی قدرت اس لوہے کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. اللہ کو بچانا مقصود تھا. وہ لڑکا اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ اس سرخ اور گرم لوہے کے اندر کیڑے مکوڑے زندہ ریگ رہے ہیں, کیڑے مکوڑے زندہ ریگ رہے ہیں. اس نے دیکھ لیا جو ذات ان کیڑے مکوڑوں کی اس آگ کے اندر حفاظت کر سکتی ہے, کیا وہ میری نہیں کرے گی. انہوں نے 5 منٹ کا مطالبہ کیا تھا. اے مسلمانوں, راجہ دیوان کے بیٹے نے لوہا گرم لے کر سینے سے لگائے ہوئے گھنٹوں کھڑا رہا. خدا کی قسم مسلمانوں, کتنی بڑی عظمت تھی ایمان کی. ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے وہاں کے لوگ گواہ ہیں, وہاں کا چوک بازار گواہ ہے. ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے 600 کافر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایک ایمان والے کی برکت سے آج وہ ایمان تو چلا گیا جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے آئے تھے, جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا تھا. آج اسی کو بنانے کی ضرورت ہے, اسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم بارہا سنتے ہیں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دنیا مچھر کا پر اور مکڑی کا جال
हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर और जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। एक दिन ऐसा आता है इंसान दुनिया के अंदर बहुत सारा अरमान लेकर के घूमा फिरता है और न जाने कैसे कैसी सोच इंसान दुनिया के अंदर रखा रहता है, लेकिन मौत आकर के सारा खेल बिगाड़ देती है। इसलिए मौत बता करके नहीं आती, इसलिए इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि कब अल्लाह के पास से बुलावा आ जाए, कब अल्लाह के पास जाकर के मिल जाए। इसलिए फरमाया सबसे होशियार और सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले पहले आखिरत की तैयारी कर ले। यही ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि मरने से पहले पहले हम अपने अल्लाह को राजी कर जाएं, अपने रसूल को राजी कर जाएं, अपने पैदा करने वाले को राजी कर जाएं, हम हुकूक को अदा करने वाले बन जाएं। और जब दुनिया की जिंदगी हमारी सही होगी तो बाकी सारी जिंदगी इंशाअल्लाह हम सब के लिए आसान हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है। हमें दीन के माहौल में ढलना पड़ेगा, दीन के सांचे में ढलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा होगी, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी को कामयाब करेगा। लेकिन हम दीन के लिए मेहनत करते ही नहीं। 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, नमाजों की परवाह नहीं, आती भी नहीं। और सबसे अफसोस और दुख की बात है हमने कभी किसी से जाकर के सीखी भी नहीं। बस मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुसलमान के घर में मौत आ रही है, मगर मरते वक्त भी कलमे तैयबा याद नहीं रहता, दुरूद पाक याद नहीं रहता, इस्तग़फ़ार याद नहीं रहता। क्यों? सारी उम्र कभी हमने इन चीजों को अपनी जरूरत नहीं समझी। अगर जरूरत समझी होती तो जरूर याद होता। दुनिया की चीजों को हमने अपना जरूरत समझा, दुनिया के काम को हमने अपना काम बनाया, तो हर काम हमारा आसानी के साथ निकल गया। जब दीन पर मेहनत करेंगे, जब दीन के लिए कुर्बानी देंगे और जब दीन के खातिर अपना तन मन सब कुछ निछावर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमें कुछ न कुछ इल्म जरूर अता फरमाएगा, जिससे हमें हलाल और हराम की तमीज पैदा होगी। हमें छोटों पर शफकत और बड़ों की कदर करने वाले बनेंगे और दुनिया के अंदर जिंदगी जो है हमारी सुरखरू साबित होगी। इसके लिए हमें मेहनत शर्त है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, अगर जिंदगी को कामयाब करना है तो अपने अंदर सुधार पैदा करना होगा, अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी, अपने अंदर उस नबी के तरीके को जिंदा करना होगा जो तरीका सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी में दाखिल किया था। तब जाकर के दुनिया के अंदर उनको जन्नत की बशारत मिली, जन्नत का परवाना मिला। और सहाबा किराम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम हितदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के बारे में है। अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर किसी एक सहाबी की इत्तिबा कर लेता है, किसी एक सहाबी के नक्शे कदम पर चलता है, अल्लाह उसकी दुनिया को भी बनाएंगे और आखिरत को भी संभालेंगे। बस एक बात सुनाकर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हमें तो कलमा पढ़ने में से आज तक कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, न किसी ने मारा, न डांटा, न किसी की तरफ से कुछ हुआ। बस हम ऐश के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और ऐसी ही जिंदगी गुजारते कब्र में चले जाते हैं, हमें तैयारी करने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन पहले जमाने में जो लोग कलमा पढ़ते थे उनकी इज्जत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता था और कैसे कैसे मारने वाले लोग उनके ऊपर हमला करते थे। मारने वाले तो थक जाते थे, लेकिन जिनके दिल के अंदर ईमान रच बस गया था, जिनके खून के रगो रेशे में ईमान दौड़ रहा था, तो मार खा रहे थे लेकिन उसी मार में उनको मजा मिल रहा था। ईमान का सौदा नहीं करते थे। 2 नौजवान साहबी मुसलमान हुए हुजूर के जमाने में। अंदाजा लगाइए, ये उस वक्त की बात है जब हजरत अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए थे। अंदाजा लगा मुसलमानों, मक्का सारे का सारा काफिरों का है, इक्तिदार उनका, हुकूमत उनकी, दौलत उनकी, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, पकड़ कर लाए, मैदान में खड़ा कर दिया। उतबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, वलीद इब्ने मुगीरा मौजूद है। अरे मक्के के जितने बड़े बड़े काफिर हैं सारे के सारे मौजूद हैं। सामने अबू सुफियान आए जो उस वक्त कभी ईमान नहीं लाए थे और आकर कहने लगे, शायर कहता है अबू सुफियान बोले ओ गुनहगारो मुसलमानों, अबू सुफियान बोले ओ गुनहगारो मुसलमानों, तुम्हारी कत्ल गाहे तुम इसे मेला न गर्दानो। अबू सुफियान कहते हैं अगर तुम ईमान को छोड़ दो, अगर तुम ईमान को तर्क कर दो, अगर तुम मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो, अगर तुम कुरान का इनकार कर दो, ईमान का इनकार कर दो, तो कहता है रिहाई देंगे तुम दो
کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے. کہتا ہے ہم تمہیں بہت بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سرکار مدینہ کا دامن چھوڑ کے ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا زمانہ ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی، ہم تو چند سکوں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے گھر واپسی کی بات ہو گئی تھی تو کتنے مسلمان مرتد ہو گئے تھے. کیوں مرتد ہو گئے تھے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کیا چیز ہوتی ہے. لیکن یہ تو صحابہ کرام کو پتا تھا، صحابہ کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے. جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا، اور جب دین مٹ جائے گا اللہ اس زمین کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. معلوم یہ ہوا مسلمانوں، اس دین اور دنیا کو باقی رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. ان علوم کی برکت ہے، روزی اتر رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے، سورج میں تپش ہے، ان علوم کی برکت ہے، چاند چادری دے رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے، زمین سے غلہ نکل رہا ہے. خدا پاک کی قسم جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے نا تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جب جاہل لوگ سردار بنیں گے تو آسمانی مصیبت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر آئے گا، تمام مسلمان بربادی کی طرف پڑیں گے. اللہ کی آفت ان لوگوں کے اوپر نازل ہو جائے گی جو لوگ جاہلوں کو سردار بنا کر کے انہیں کو اپنا دین کا رہبر اور دین کا پیشوا سمجھیں گے. بار بار کہتا ابو سفیان رہائی دیں گے تم تو نو کو اور خوش حال کر دیں گے. کہتا ہے تم کتنے حسین ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، ارے تم کتنے اچھے جوان ہو. او نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. کہتے ہیں کہ بیٹیاں دیں گے. عرب کی جتنی خوبصورت بیٹیاں ہیں نا، لڑکیاں ہیں، جن سے کہو گے تمہارا رشتہ کر دیا جائے گا، جن سے کہو گے تمہاری شادی کر دی جائے گی، مکے کا بادشاہ بنائیں گے. ارے جو کچھ کہو گے سب کچھ تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نبی کا قرآن دامن چھوڑ دو، قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو. لیکن پتہ ہے آپ کو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کرام نے صاف لفظوں میں جواب دیا. صحابہ کہتے ہیں اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے ایمان کے بدلے میں تو ہم تھوک دیں اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت دیتے ہو ہم تمہاری دولت پر تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پر تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتی مبارک کی توہین بھی ہم سے گوارا نہیں. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے میرے آقا میرے سرکار جہاں کہیں بھی ہو ان کو ایک کانٹا چبھے. تم دولت کی بات کر رہے ہو، تم پیسے اور حکومت کی بات کر رہے ہو، یہ سب عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گی. ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بھی زمین کے نیچے دفن ہو جاؤ گے. لیکن ایمان کو اتنا مضبوط سرمایہ بنایا تھا صحابہ کرام نے کہ سب کچھ لٹا دیتے تھے لیکن ایمان کو زندہ رکھتے تھے. اے مسلمانوں، آئے ہم بھی مصطفیٰ کے غلامی میں نبی کی شریعت کو اپنے دلوں کے اندر اتار لیں. اس نبی کی شریعت کو اتار لیں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جسے اپنا بنایا، اپنا بنا کے جنت کی چابی پکڑائی، جسے اللہ نے مصطفیٰ بنا کے بھیجا، لوگوں مصطفیٰ بنا کے بھیجا. جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملی آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمت ساریت کی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، وہ تو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بس میں لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ. نازلہ کو ملے جو سلیمان کے، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ. جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے، وہ جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں،
मुस्तफ़ा, पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफ़ा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफ़ा, पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, वो है रहमती रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकती बरकत मेरा मुस्तफ़ा, जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा, रब ने खातम की जिन पे लगा दी मुहर, वो फ़क़त ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जितनी बातें अब तक कही गई हैं, सुनी गई हैं, हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपना कीमती समय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दिया है, अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमा करके इस जलसे की बरकत से अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन चैन सुकून की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।